بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ جس نے استغفار کو اپنے اوپر ضروری قرار دیا، اللہ تعالیٰ اسے ہر غم اور تکلیف سے نجات دے گا۔ ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اسے وہم و گمان بھی نہ ہوگا۔ اگر دولت مند ہونا چاہتے ہو، ایک سفید جانور جس گھر میں ہو یعنی سفید خرگوش، اس گھر میں کبھی رزق اور دولت کی کمی نہیں آئے گی۔ سونف کو دودھ میں ڈال کر پی لیا کرو، بندہ ہمیشہ جوان رہتا ہے۔ جو عورت پالک کھاتی ہے اس کا چہرہ خوبصورت نظر آتا ہے۔ بند گوبھی کا استعمال موٹاپا ختم کرتا ہے۔ آب زمزم کو غور سے دیکھو، نظر تیز ہو جائے گی۔ جن لوگوں کو معدے کی پرابلم ہو وہ روزانہ گنے کا جوس پیا کریں۔ پودینے کی چٹنی بنا کر کھانے سے ہاضمہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ بھیڑ کا دودھ پینے سے چربی کم ہوتی ہے۔ پیاز کھانے سے بندے کا معدہ زندگی بھر خراب نہیں ہوگا۔ کمزور ہاضمے والے لوگ کیلا بہت نقصان دہ ہے۔ زیتون کا تیل جلد کو جوان رکھتا ہے۔ ہڈیوں میں کمزوری محسوس ہو، دودھ گرم کر کے پی لیا کرو۔ سونف کو سونگھنے سے دماغ کو راحت اور سر درد سے نجات ملتی ہے۔ کیلے کے چھلکے کو سر پر مسلنے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ ایک سبز الائچی، ایک چٹکی پسی ہوئی دال چینی چبا کر ایک گلاس دودھ میں پینے سے بچوں کا حافظہ انتہائی تیز ہو جاتا ہے۔ اسمگول کا چھلکا دودھ میں ڈال کر پینے سے دل کو طاقت ملتی ہے۔ سرسوں کے پھول کی خوشبو سونگھ لیا کرو، دماغ کی رگیں تیز ہو جائیں گی۔ پانی کا استعمال کم کرنے سے آپ کے ہونٹ کالے ہو جاتے ہیں۔ جو عورتیں حاملہ ہیں وہ کھیرے زیادہ کھایا کریں، بچے کے سر کے بال سیدھے آتے ہیں۔ دماغ تھک جائے تو میٹھے آلو کھا لو، دماغ چست ہو جائے گا۔ دیسی مرغ کا گوشت کھانے سے ریڑھ کی ہڈی کمزور نہیں ہوگی۔ ہونٹوں پر روکھا پن محسوس ہو تو پانی زیادہ استعمال کرو۔ اونٹ کا گوشت کھایا کرو، عمر بھر جسمانی کمزوری نہیں ہوگی۔ کالی مرچ کھانے سے بدن کے جراثیم ختم ہوتے ہیں۔ کھیرا کھانے کی عادت اپنائیں۔ کھیرا بدن کو مختلف بیماریوں سے بچاتا ہے۔ کسوری میتھی کا روزانہ استعمال آپ کو شوگر سے بچائے گا۔ بد ہضمی کو دور کرتا ہے، دل کی بیماریوں کے لیے بھی مفید ہے۔ پکا ہوا امرود کھانے سے مثانے کی بیماری یا کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ جس گھر میں نیم کا درخت ہو وہاں پر لا علاج بیماریاں نہیں آتی۔ اگر بخار کا مسئلہ ہو تو اجوائن پانی میں گرم کر کے پی لو۔ اگر چھوٹے بچے کو الٹیاں آ رہی ہیں تو سونف دودھ میں گرم کر کے پلاؤ۔ گلے میں خراش رہتی ہے، گلا بیٹھ جائے، نہار منہ کالی مرچ پیس کر پانی کے ساتھ کھا لو۔ الرجی کا مسئلہ ہونے لگے فوراً دہی کے اندر کھیرا ڈال کر کھاؤ، ہر قسم کی الرجی سے نجات مل جائے گی۔ ناریل کا تیل استعمال کرنے سے بندے کے اندر کمزوری اور سستی دور ہو جاتی ہے۔ ایلو ویرا میں ہلدی شامل کر کر چہرے پر لگانے سے چہرے کے داغ دبے غائب ہو جائیں گے۔ کڑوے بادام کا تیل سر پہ لگانے سے جوئیں مر جائیں گی۔ دبلا رہنا چاہتے ہیں، لیمبو والا شربت پیا کریں۔ ادرک کھانے سے کوئی بھی بیماری آپ کے قریب نہیں آئے گی۔ بکرے کی کلیجی کھانے سے خون میں بے حد اضافہ ہوتا ہے۔ اگر وزن زیادہ بڑھ جائے، گرم دودھ میں ہلدی شامل کر کے پی لو۔ دودھ پلانے والی عورت کو لوبیا کھلا دیا کریں، اس سے دودھ بڑھ جاتا ہے۔ میٹھے پان میں ملٹھی کا ٹکڑا ڈال کر کھا لیا کریں، ہر قسم کی کھانسی سے فوری طور پر ٹھیک ہو جاتی ہے۔ ادرک مثانے اور گردے کو طاقت دیتی ہے۔ جن لوگوں کو بھولنے کی بیماری ہو، دماغ فریش نہ رہتا ہو، وہ مالٹے کا جوس پیا کریں۔ سیب کی سطح پر اگر لیمبو کا قطرہ لگا دیا جائے، ایک طویل مدت تک تازہ رہتا ہے، براؤن نہیں ہوتا۔ لال بیگوں سے جان چھڑوانا چاہتے ہیں تو کچن میں بوڑک ڈال دیں۔ وزن کم کرنے کے لیے ابلا ہوا انڈا کھائیں، اس میں کیلوریز کی مقدار کم پائی جاتی ہے۔ اگر مثانے کی کمزوری ہو جائے، پانی زیادہ سے زیادہ پینے سے کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ دوپہر کے کھانے کے بعد بائیں جانب لیٹ کر آرام کرنا چاہیے۔ حمل کے دوران 14ویں کا چاند دیکھنے سے بچہ خوبصورت پیدا ہوگا۔ جو لوگ ہمیشہ بخار سے بچے رہنا چاہتے ہیں وہ چنے کی دال کھایا کریں۔ چنے کی دال بخار کو دور کرتی ہے۔ خالص شہد کی پہچان یہ ہے کہ روٹی پر لگا کر کسی کتے کو بھی کھلائی جائے تو وہ نہیں کھاتا۔ اصلی شہد فریج میں رکھنے سے نہیں جمتا۔ کمر کا درد ہو تو سونف کے چند دانے دودھ میں ڈال کر پی لیا کرو، کئی سال تک کمر کا درد نہیں ہوگا۔ خواتین کے اندر کمزوری اور خون کی کمی ہو جائے، روزانہ کھجوریں کھایا کریں۔ اگر مچھروں سے بہت زیادہ تنگ آ گئے ہیں تو ادرک کے رس کا سپرے کریں۔ اگر بیٹھے بیٹھے ہاتھ پاؤں سن ہو جائیں تو 2 منٹ کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ پریشانیوں کا سب سے بڑا اور خوبصورت حل نماز ہے۔ کمزوری دور کرنے اور دبلے پن سے نجات کے لیے انرجی ٹونک حاضر ہے۔ بادام 7 عدد، الائچی 3 عدد، کھجور، ان تمام چیزوں کو رات کو بھگو دیں۔ صبح اس پانی میں 1 گلاس دودھ شامل کر کے ملک شیک بنائیں اور استعمال کریں۔ حسب ذائقہ میٹھا استعمال کر سکتے ہیں۔
اپنے سب راز اپنے رب کو بتایا کرو، یقین مانو اس سے بڑھ کر کوئی پردہ رکھنے والا نہیں۔ جن لوگوں کا ناک زیادہ بند رہنے لگے ان کی سماعت کمزور ہو جاتی ہے۔ جن عورتوں کی رنگت کالی ہونے لگے وہ ٹھنڈی چیزیں زیادہ استعمال کریں۔ کلونجی شوگر کی بیماری میں بڑی اہمیت کے حامل ہے۔ 5 ہفتوں تک صرف 7 دانے صبح فجر، عصر اور عشاء کے ساتھ پانی کے ساتھ نگل لیں، انشاءاللہ شوگر ختم ہو جائے گی۔ اگر لیمبو کا رس زیادہ نکالنا ہے اس کو اوون میں ہلکا سا گرم کریں، پھر گرم پانی میں کچھ دیر رکھ دیں، پھر استعمال کریں۔ کھانے سے قبل تھوڑا سا نمک چکھ لینے کی عادت اپنا لیں، اس سے آپ بہت سی بیماریوں سے محفوظ رہیں گے۔ چہرے پر رات کو مکھن کا لیپ کرنے سے چہرے کی جلد نکھر جاتی ہے۔ پانی میں سونف شامل کر کے پینے سے معدے کی گرمی سے جان چھڑوائی جا سکتی ہے۔ غصہ کرنے سے جگر کی کمزوری ہو جاتی ہے۔ مرچیں کاٹتے وقت ہاتھوں پہ مرچوں کی جلن سے بچنا چاہتے ہیں تو سرسوں کا تیل استعمال کریں۔ صبح کو دہی استعمال کرنے سے یادداشت بہتر ہوتی ہے۔ سفید آٹے کی روٹی کھانے سے معدہ کمزور ہو جائے گا۔ گندم کے آٹے کی روٹی کھاؤ، معدہ فٹ رہے گا۔ بخار میں کمی نہ آ رہی ہو فوراً چاول کا ابلا ہوا پانی پی لو، بخار میں آرام آ جائے گا۔ آدھے سر کا درد ہو انگور کے جوس کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں۔ قبض ہو یا گیس، گنے کا رس اس میں مفید ہے۔ جوڑوں کا یا گھٹنوں کا درد ہو ایلو ویرا کھاؤ، بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ کھانے کے بعد پانی پینے والے لوگوں کا رنگ سانولا ہو جاتا ہے۔ جس کا جسم ہر وقت ٹھنڈا رہتا ہے اس کے اندر خون کی کمی ہے۔ کسی انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ جو بات سنے بغیر تحقیق کے لوگوں کے ساتھ بیان کرنا شروع کر دے۔ جس کو قبض کا مسئلہ ہو وہ سوکھی روٹی کھانے سے پرہیز کرے، زیادہ سے زیادہ دالوں کا استعمال کرے۔ نہار پیٹ پانی پینے سے آپ کا معدہ ہمیشہ صاف رہتا ہے۔ اگر شوگر سے بچنا چاہتے ہیں کولڈ ڈرنکس کا استعمال کم کر دیں۔ پینے والی چیزوں کو کھڑے ہو کر مت پیو۔ کشمش بلغم کو کم کرتی ہے۔ جس حد تک ہو سکے لہسن کا استعمال کرو کیونکہ یہ 70 بیماریوں کی دوا ہے۔ کلونجی ہر درد کی دوا ہے سوائے موت کے، اس کی کوئی دوا نہیں۔ ارکے گلاب میں شہد ملا کر چہرے پر لگائیں، سانولا رنگ دودھ جیسا سفید ہو جائے گا۔ ناخن کاٹ کر زمین میں دفن کرنے سے بیماری نہیں لگتی۔ پیاز کے چھلکے صحن میں لٹکانے سے مچھر نہیں آتے۔ انڈے کے چھلکے کمرے میں رکھنے سے چھپکلیاں نہیں آئیں گی۔ لونگ کا پانی چھڑکنے سے لال بیگ نہیں آئیں گے۔ کچا شلجم نظر اور دماغ کی کمزوری کو تیز کرنے کے لیے مفید ہے۔ ہر 10 دن بعد 3 قطرے اصل روغن بادام نیم گرم کانوں میں ڈالنے سے کان کا بہرا پن سے محفوظ ہو جائیں گے۔ اگر بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ ہو بھنے ہوئے چنے 1 مٹھی کھا کر 1 ٹکڑا گڑ کھا لیں۔ جن لوگوں کو قبض کا مسئلہ ہو وہ بڑے گوشت کا استعمال ترک کر دیں۔ باجرے کی روٹی میں طاقت کا طوفان ہے۔ کپڑوں کے داغ پر ادرک مسل لینے سے سخت داغ مٹ جائیں گے۔ روزانہ 3 کھجوریں کھانے سے سینے کا بلغم دور ہوتا ہے۔ اگر آپ صبح اٹھ کر ناشتہ نہیں کرتے کچھ ہی دنوں میں آپ کو تیزابیت کی شکایت ہو سکتی ہے۔ ٹھنڈا پانی پینے کے بعد چائے کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ نہار منہ گڑ کھانے سے گردے صاف ہوتے ہیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ سیکشن میں اللہ کا نام ضرور لکھیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ توت سیاہ کے پتے چبانے سے دانت میں کیڑا نہیں لگتا۔ بدن پر دانے ہوں یا کڑوے کریلے کا پانی پی لو، دانے ختم ہو جائیں گے۔ قبض ہو مکھن میں زیرہ ڈال کر کھا لو، قبض ختم ہو جائے گی۔ رات کو کلونجی کا استعمال ہارٹ اٹیک سے محفوظ رکھتا ہے۔ بیٹھ کر دودھ پینے سے پیٹ کی چربی کم ہو جاتی ہے۔ پرانے بخار کے لیے پودینے کا پانی پی لو، بخار ٹھیک ہو جائے گا۔ کلونجی دہی میں شامل کر کے چہرے پر لگانے سے چہرے کی جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ پیاز کھانے سے معدہ خراب نہیں ہوگا۔ تربوز کھانے سے کبھی آپ کو قبض نہیں ہوگی۔ بادام کھاتے وقت بادام کو اچھی طرح چبا کر کھایا کرو، دماغ کی نسوں کو طاقت ملتی ہے۔ درخت پھل نہ دے رہا ہو انار کا رس اس کی جڑوں میں ڈال دو، درخت پھل دینا شروع کر دے گا۔ کھٹی میٹھی چیزیں کھانے سے موڈ اچھا رہتا ہے۔ خون کی خرابی میں انار کا استعمال بے حد فائدہ مند ہے۔ پاؤں پر تیل کا مساج کرنے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ میٹھے مشروبات گرمیوں میں زیادہ استعمال نہ کریں کیونکہ یہ بدن میں پانی کی کمی کا باعث بنتے ہیں۔ سورج مکھی کے تیل گردن کی مالش کرنے سے ریڑھ کی ہڈی کو بھی طاقت ملتی ہے۔ جن لوگوں کو کبھی دن میں نیند نہیں آتی وہ لوگ بہت زیادہ ذہین اور بے چین مزاج کے ہوتے ہیں۔ نفسیات کے مطابق نیلے رنگ کو دیکھنے سے بھوک کا احساس کم ہو جاتا ہے۔ چلتے وقت آہستہ چلنے کی عادت اپنائیں، اس سے آپ کے کمر کے موہرے سلامت رہیں گے۔ سہاجنے کے پتے شوربہ دمہ، پرانی کھانسی اور تبدک کا کرامت علاج ہے۔ سہاجنے کے پتوں کا شوربہ بنا کر پینے سے سانس کی بیماری کے لیے فائدہ مند ہے۔
گرم پانی میں شہد ملا کر پینے سے گردوں کی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ چھوٹے بچوں کو روزانہ کیلا کھلایا کریں، ان کی ہڈیاں مضبوط ہو جائیں گی۔ توری کی سبزی زیادہ استعمال کرنے سے بدن کی جلد ہمیشہ جوان رہتی ہے۔ تلوں کے تیل میں بادام ڈال کر کھانے سے برسوں تک کی جوانی واپس لوٹ آتی ہے۔ بانجھ پن کا مسئلہ زیادہ موٹاپے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ گرمی میں بند جوتوں کا استعمال نہ کریں، اس سے نظر کمزور ہو جاتی ہے۔ نہار منہ روزانہ نیم گرم دودھ پی لیا کریں۔ کھانے کے بعد ادرک کا ٹکڑا چبا لیا کریں۔ حاملہ عورت ہفتے میں ایک بار کدو کا حلوہ بنا کر کھائے، اس سے پیدا ہونے والا بچہ تندرست پیدا ہوتا ہے۔ لال رنگ کا دوپٹہ زیادہ پہننے سے بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جو کا دلیا بنا کر کھانے سے بانجھ پن کی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ رحم میں سوجن کا مسئلہ ہو، نہار منہ ادرک کے رس میں 1 چمچ شہد ملا کر پی لیا کرو۔ امرود کو بھون کر کھانے سے لکوریا کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ جوڑوں کا درد ہر گھر کی بیماری ہے۔ جوڑوں کے درد میں کدو کا تیل نکال کر اس میں ناریل کا تیل مکس کر لیں۔ لہسن بھون کر اس سے مالش کریں، جوڑوں کا درد ختم ہو جائے گا۔ کیلے کا ملک شیک پینے سے بدن موٹا ہو جاتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں آپ مسلسل قبض رہتی ہے، آپ کے گردے فیل ہونے کا خطرہ بڑھ سکتا ہے۔ آنکھوں کے سیاہ حلقے دور کرنے کے لیے روغن بادام سیاہ حلقوں پر لگایا جائے، چند ہفتے ایسا کرنے سے آنکھوں کے سیاہ حلقے دور ہو جاتے ہیں۔ بوڑھوں، مرد، خواتین کو جوان اور جوانوں کو نوجوان کرنے والا دانہ، ایسا گڑ لیں جو سفید نہ ہو بلکہ براؤن ہو۔ اس کو کھانے کے بعد ایک چھوٹا سا ٹافی کے برابر چوستے رہیں۔ چند دن ایسا کر کے دیکھیں۔ جوانی، طاقت، اعصاب، معدہ، آنتیں، قبض، موٹاپا، جسم کا پھول جانا، اعصابی کھچاؤ، بلغم ریشے کا شافی علاج ہے۔ کھیرا کھانے سے پیشاب کی جلن میں کمی آتی ہے، ہاتھ پاؤں کی جلن بھی نہیں ہوگی۔ چہرے پر پھٹکری کا مساج کرنے سے چہرے کے بال ختم ہو جاتے ہیں۔ سفید گلاب کے پھولوں کا عرق 1 کپ صبح، دوپہر، شام کھانے سے پہلے یا بعد میں پی لیں۔ یہ کورس 3 مہینے تک لگاتار کریں۔ ہائی بلڈ پریشر، شوگر کنٹرول ہو جائے گی۔ نہایت آزمودہ ہے۔ نیم کے سوکھے پتوں کو جلانے سے مکھیاں اور مچھر بھاگ جاتے ہیں۔ جو عورتیں زیادہ شوخ رنگ کے کپڑے پہنتی ہیں، ان کو قبض کی شکایت ہو جاتی ہے۔ باتھ روم میں کنگھا کرنے والے لوگوں کو بال بے رونق ہوتے ہیں۔ کوئی میٹھی چیز یا چاول کھانے کے بعد تھوڑا سا ٹھنڈا پانی پی لینے سے گردے جلدی خراب ہو جاتے ہیں۔ سخت گرمی میں گوشت کے استعمال سے کئی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ ڈوریان ایک ایسا پھل ہے جس کو کاٹ کر گھر کے صحن میں رکھ دیا جائے، 2 دن میں گھر میں دولت آنا شروع ہو جاتی ہے۔ انڈے کی سفیدی میں چینی شامل کر کے چہرے پر آدھا گھنٹہ لگاؤ، چہرہ جوان نظر آئے گا۔ گیلے بالوں پر لکڑی کا کنگھا کرنے سے بال گرنا کافی حد تک کم ہو جائیں گے۔ زیادہ سبزی کا سالن بدن میں خوبصورتی پیدا کرتا ہے۔ روزانہ پیاز کھاؤ، جھریاں نہیں آئیں گی۔ چاول جب بھی کھائیں اپنے ہاتھ سے کھائیں، یعنی کہ چمچ کا استعمال نہ کریں۔ ادرک بھون کر کھانے سے جوڑوں کے درد میں آرام ملے گا۔ سیاہی کا داغ لگ جائے تو متاثرہ جگہ پر نمک لگا کر رگڑو، داغ ختم ہو جائے گا۔ چائے کا زیادہ استعمال گیس کا سبب بنتا ہے۔ اگر دائیں بازو میں درد ہو تو جان لو یہ جگر کے کمزور ہونے کی علامت ہے۔ پیاز کو کاٹ کر اگلے دن کے لیے مت رکھیں، یہ بہت سی بیماریوں کا سبب بنتا ہے۔ ہڈیوں میں طاقت اور توانائی چاہتے ہیں، کوکنگ آئل کی جگہ سرسوں کا تیل استعمال کریں۔ لیمبو کے چھلکوں کو پیس کر چہرے پر لگانے سے چہرے کے داغ دھبے دور ہو جاتے ہیں۔ چینی کے بغیر لیمبو پانی پیو، سانس کی بو ختم ہو جائے گی۔ جو دودھ میں السی کا دانہ ڈال کر پیتا ہے، اس کی نظر الو سے بھی تیز ہو جاتی ہے۔ میتھی کی سبزی بنا کر کھاؤ، پٹھوں اور کمر کا درد جاتا رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین سالن سرکہ ہے۔ اے اللہ تو سرکے میں برکت عطا فرما، یہ مجھ سے پہلے نبیوں کا بھی سالن تھا۔ جو دودھ میں آملے کا مربع ڈال کر پی لیتا ہے، اس کی زندگی 5 سال اور بڑھ جاتی ہے۔ آلو کے چھلکے ضائع کرنے کی بجائے آنکھوں پر لگائیں، آنکھوں کے سیاہ حلقے ختم ہو جائیں گے۔ شام کے وقت گھر میں اگربتی جلانے سے گھر میں جنات نہیں آئیں گے۔ پانی پینے کے فوری بعد لیٹنے سے گریز کریں، اس سے پانی گردوں میں چلا جاتا ہے جس کی وجہ سے صحت خراب ہونے لگتی ہے۔ دودھ کے ساتھ کھٹی چیزیں کھانے سے نقصان ہو سکتا ہے۔ دہی کو گرم چیزیں یا گرم روٹی کے ساتھ مت کھاؤ، آپ کا ہاضمہ بگڑ جائے گا۔ آنسو روکنے سے سر درد، غصے کی بیماری، گھبراہٹ جیسی بیماری جنم لیتی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، پریشانی خاموش رہنے سے کم، صبر کرنے سے ختم اور شکر کرنے سے خوشی میں بدل جاتی ہے۔ اگر دولت مند ہونا چاہتے ہو، ایک سفید جانور جس گھر میں ہو یعنی سفید خرگوش، اس گھر میں کبھی رزق اور دولت کی کمی نہیں ہوگی۔ سونف کو دودھ میں ڈال کر پی لیا جائے تو بندہ ہمیشہ جوان رہتا ہے۔ جو عورت پالک کھاتی ہے، اس کا چہرہ خوبصورت نظر آتا ہے، ہمیشہ فٹ رہتی ہے، کبھی پارلر جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ بند گوبھی کا استعمال موٹاپا ختم کرتا ہے۔ یہ ایک سستی سی سبزی ہے لیکن موٹاپے کے لیے فائدہ مند ہے۔ آب زمزم غور سے دیکھو، نظر تیز ہوگی۔
باوضو رہنے سے رزق اور عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ جمعے کو صدقہ کر دینے سے والدین عذاب قبر سے محفوظ رہتے ہیں۔ جس گھر میں محمد نام کا بچہ ہوگا اس گھر میں ہمیشہ خیر و برکت رہے گی۔ کھانے کے بعد برتن کو انگلی سے صاف کرنے سے رزق بڑھتا ہے۔ جو شخص ہر روز کھجور کھائے گا اس پر کبھی جادو کا اثر نہیں ہوگا۔ جو چیز یقین کامل کے ساتھ اللہ کے سپرد کی جائے وہ کبھی چوری نہیں ہوتی۔ سمندری نمک چاٹنے سے وزن کم ہوتا ہے۔ روزانہ کھیرا کھانے سے لقوہ نہیں ہوتا۔ دہی کے اندر ناریل کا تیل ڈال دو، جلدی کھٹا نہیں ہوگا۔ الٹا مت سوئیں، دل کمزور ہونے کا خدشہ ہے۔ جسم میں کہیں بھی درد ہو ادرک کی چائے پینے سے آرام آ جاتا ہے۔ جس دن آپ 3 سے 4 کیلے کھا لیں اس روز جسم میں درد نہیں ہوگا۔ ناریل کا تازہ پانی پٹھوں کے درد میں بہترین علاج ہے۔ لہسن کھا کر سونے سے میٹھی نیند آتی ہے۔ امرود کاٹ کر سرہانے رکھ کر سو جاؤ، آپ کے قریب مچھر نہیں آئے گا۔ بادام کا تیل ناک میں ڈال کر سونے سے پیٹ اندر چلا جاتا ہے۔ بالوں میں سورج مکھی کے تیل کی مالش کرنے سے بال ساری زندگی خشک نہیں ہوں گے۔ نہار منہ نہانے کی عادت ڈالو، خالی پیٹ نہانے سے کبھی آپ پر بڑھاپا حاوی نہیں ہوگا۔ جو دن میں گناہ نہیں کرتا اسے رات کو مصلے پر کھڑے ہونے کی توفیق ملتی ہے، اور جو دن میں گناہ کرتا ہے وہ رات کو تہجد نہیں پڑھ سکتا۔ پاؤں سن ہو جائیں درود پاک پڑھنے سے فوراً ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ والدین کی طرف دیکھنے سے نظر میں اضافہ ہوتا ہے۔ عاشوراء کے روز کھانا کھلانے سے سال بھر آپ کا رزق میں کمی نہیں آئے گی۔ بھولی ہوئی چیز کو یاد کرنے کے لیے درود شریف پڑھیں۔ عافیت کے لیے دعا مانگے، ہمیشہ پرسکون رہیں گے۔ قضائے حاجت کے وقت فلیش میں تھوکنے سے ذہن کمزور ہوتا ہے۔ وبا کے دنوں میں درود شریف پڑھنے سے وبا سے محفوظ رہتے ہیں۔ سانپ دانتوں سے ڈستا ہے اور انسان آنکھوں سے، اس لیے ہمیشہ اپنی نظروں کی حفاظت کریں۔ جو عورت پر بری نظر ڈالتا ہے علم کا نور اس سے چھین لیا جاتا ہے۔ حجاب کرنے والی خواتین کو کبھی کینسر نہیں ہوگا۔ تنگ باریک لباس پہننے والی عورت کی اولاد بھی بے حیا ہوتی ہے۔ جن کو حضرت خضر علیہ السلام کی کنیت یاد ہوگی وہ ایمان کی حالت میں مرے گا۔ جس کی جتنی شہرت ہوگی وہ اتنا ہی بے سکون رہے گا۔ عاشوراء کے دن سرما لگانے سے آنکھیں سارا سال نہیں دکھتی۔ خواتین کے درمیان چلنے یا بیٹھنے سے طبیعت میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ قبروں پر لگے کتبے پڑھنے سے ذہن کمزور ہوتا ہے۔ تیز خوشبو لگانے والی عورت ڈبل گناہ کی مستحق ہے کیونکہ اس نے مردوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا سامان پیدا کیا۔ سنت نبوی کے طریقے پر سونے والا کبھی ہارٹ اٹیک کا شکار نہیں ہوگا۔ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے انسان جلدی مقروض ہو جاتا ہے۔ جو دروازے اور دہلیز کی چوکھٹ پر بیٹھے گا 1 ہفتے کے اندر اندر مصیبت میں مبتلا ہو جائے گا۔ حضرت علی نے فرمایا، انسان برا کب بنتا ہے؟ فرمایا جب وہ اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھنے لگے۔ جو کھانا کھا کر نہاتا ہے وہ جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ زیادہ گرم پانی سے اپنا چہرہ مت دھوئیں، اس سے چہرے کی جلد بوڑھی ہو جاتی ہے۔ کدو کا سالن زیادہ کھانے سے چہرے کی رنگت نکھرتی ہے۔ بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے کے لیے کیلا کھائیں۔ انڈے زیادہ استعمال کرنے سے چہرے پر جھریاں نمودار ہونے لگتی ہیں۔ بلی گھر میں بچہ دے دے تو رزق بڑھتا ہے۔ جن لوگوں کا وقت زیادہ بیٹھ کر گزرتا ہے، ورزش نہیں کرتے، محنت والا کام نہیں کرتے، ان کو فالج زیادہ ہوتا ہے۔ اسٹرابیری کا جوس پیو، یہ خون کو صاف کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھروں سے کوڑا کرکٹ اٹھا دیا کرو کیونکہ یہ شیطان کی خواب گاہ ہے۔ غصہ بیوقوفی سے شروع ہو کر شرمندگی پر ختم ہو جاتا ہے۔ مٹر کھانے سے جلد نرم و ملائم رہتی ہے۔ معدے کی کمزوری کے باعث بھوک کم ہو جانے سے معدہ خراب ہونے کی صورت میں تازہ سیب لے کر اس کا رس نکال لیں۔ اس میں تھوڑی سی پیسی ہوئی سیاہ مرچ، زیرہ اور نمک ملا کر پی لیں۔ کبھی معدہ خراب نہیں ہوگا۔ دل کو ہمیشہ تندرست رکھنا چاہتے ہیں، پریشان کرنے والی باتیں نہ سوچیں۔ دماغ کو پرسکون رکھیں، ذہنی دباؤ کو فوراً کم کریں، اپنی گھبراہٹ کو اپنے قریب مت آنے دیں۔ معدے میں جلن کا مسئلہ ہو فوراً علاج کروائیں۔ شوگر اور بلڈ پریشر کنٹرول میں رکھیں، روزانہ ورزش کریں۔ یادداشت بڑھانے والی چند غذائیں۔ روزانہ ہر کھانے میں ادرک کا استعمال کریں۔ روزانہ 3 کھجور کھانے کا معمول بنائیں۔ روزانہ 3 پستہ بادام کھائیں۔ پودینے کی چٹنی زیادہ استعمال کریں۔ دودھ میں گڑ شامل کر کے پینے سے بدن میں بے پناہ طاقت آ جاتی ہے اور انسان توانا محسوس کرتا ہے۔ چہرے پر پیاز کا رس لگانے سے چہرے کے داغ دھبے صاف ہوتے ہیں۔ لمبے ناک والی عورت دماغی تیز ہوتی ہے۔
سر پر مولی کا رس لگا دینے سے سر کے بال سفید نہیں ہوں گے۔ جن عورتوں کو پسینہ زیادہ آتا ہے وہ صبح کے وقت کاجو کھائیں۔ جن کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی وہ دودھ میں شہد شامل کر کے پی لیں۔ لکڑی کا کنگھا استعمال کرو، بالوں میں چمک آ جائے گی، بال مضبوط ہوں گے۔ پیٹ کی چربی کو پگھلانا ہے تو یہ چیزیں کھائیں۔ روٹی کے ساتھ پیاز کھائیں، پانی میں لیمبو ڈال کر پئیں۔ دن میں 2 مرتبہ ہی کھانا کھائیں۔ کھجور کھاؤ، یہ دل کو طاقت دیتی ہے، جگر اور گردوں کو طاقت دیتی ہے، کمر کو مضبوط کرتی ہے۔ جن لوگوں کا پیٹ صاف نہیں رہتا ایسے لوگ دودھ کے ساتھ لونگ کا استعمال کریں۔ بیسن کی روٹی پکا کر کھانے سے حیض کے درد میں آرام ملتا ہے۔ چنے کی دال ابال کر چہرہ دھونے سے چہرہ کی جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ چینی زیادہ استعمال کرنے والے لوگوں کا دماغ کمزور ہوتا ہے اور اکثر باتیں بھولنے لگتے ہیں۔ کالے رنگ کا دوپٹہ پہننے سے عورتوں کے بال جلدی سفید ہوتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اللہ کا ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر حاجت پوری کرے، آمین ثم آمین۔